الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. देखिए, रमज़ान में हम लोगों ने दौरे कुरान किया था और 30वां पारा भी उस दौरे कुरान में हो चुका था, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत की वजह से जल्दी जल्दी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो ये वापस ख्याल आया कि इस पारे को वापस एक बार जो है अच्छे से पढ़ा जाए और 2 दिन में इसको हम ख़त्म करें और एक एक आयत को अच्छे से हम तर्जुमा और उसकी तफसीर और हम समझें। तो जो है इंशाअल्लाह इसीलिए इसको रखा गया है। और 30वां पारा चूँकि इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि एक तो ये कि छोटी छोटी सूरतें इसमें हैं और हर सूरत एक टॉपिक है, और नमाज में आम तौर पे इन सूरतों को पढ़ा जाता है, लोग खुद भी याद करते हैं, बच्चों को याद भी कराया जाता है। तो इसलिए जब इन सूरतों के मानी और मतलब हमको याद रहेंगे और हम समझेंगे तो हमको भी नमाज में या उसके अलावा जब भी हम याद करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। ये जो 30वां पारा है, इसके बारे में आप ये समझ लें कि ये 30वां पारा अक्सर ये जो टॉपिक इसमें आएगी 30वें पारे में ज़्यादातर आखिरत की बातें हैं कि मरने के बाद दोबारा खड़ा होना है, जिंदा होना है। एक दुनिया है जो आखिरत की दुनिया है, एक दुनिया ये है और एक दुनिया आखिरत है। एक आखिरत है जहाँ पर एक जिंदगी है और अल्लाह के सामने खड़ा होना है और हिसाब देना है पूरी जिंदगी का, जो कुछ यहाँ किए हैं उसका हिसाब देना है। तो याद रखें कि 30वें पारे में ज्यादातर आपको बार बार वही बातें रिपीट होंगी, इसलिए कि नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जब दावत दे रहे थे जिनको, यानी मक्का या अहले अरब को, तो वो इस अकीदे को नहीं मानते थे। वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह सब कुछ करता है, सारी चीजें, शिर्क भी करते थे अल्लाह के साथ, लेकिन आखिरत नहीं मानते थे वो कि मर जाने के बाद जब हम सड़ जाएंगे, हड्डियां खत्म हो जाएंगी, तो वापस फिर जिंदा होना है और एक जिंदगी वापस है और हिसाब देना है, ये वो नहीं मानते थे। तो इसीलिए इस सूरह में, इस पारे में आपको बार बार वो चीजें मिले। कुरान में 3 मौजू बहुत अहम है, एक तो तौहीद, एक रिसालत और एक आखिरत। ये 3 टॉपिक आपको कुरान में ज्यादा जो है मिलेगा, तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान। तो याद रखें कि हम इस पारे में ना बार बार एक ही बातें रिपीट होंगी, तो इसमें एक फायदा ये भी होगा कि एक ही तरह के अल्फाज बार बार आएंगे, रात के लिए, दिन के लिए, सूरज, चांद और आसमान, जमीन और पहाड़, दरिया, ये सारी चीजें बार बार आपको ये अल्फाज आएंगे, इनके लिए तो याद भी हो जाएगा। और ये सारी चीजें अल्लाह ताला इसलिए जिक्र करेगा कि जब ये पैदा करने वाला अल्लाह इतनी कुदरत वाला है तो दोबारा तुमको पैदा क्यों नहीं कर सकता है। बहरहाल ये एक मुख्तसर बात है। आइए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह नबा है, सूरतुन नबा। नबा का मतलब होता है खबर, न्यूज, खबर। इसी से बना है नबी। नबी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नबी जो होता है वो अल्लाह की तरफ से खबर देने वाला होता है, इसीलिए उसको नबी कहा जाता है। अल्लाह की तरफ से खबर पहुंचाने वाला, खबर देने वाला, बंदों को, लोगों को अल्लाह की जानिब से खबर पहुंचाने वाला, खबर देने वाला, उसे नबी कहा जाता है। तो नबा, ये सूरत नबा है। नबा का मतलब खबर। ये लफ्ज चूंकि शुरू में आया है इसीलिए इस सूरह का नाम सूरह नबा रखा गया।
अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में ये लोग सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी वसल्लम ने जब लोगों को बताया, तौहीद की दावत दिया और लोगों को ये बताया कि देखो तुम्हारे मरने के बाद तुमको अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, अच्छे काम करो, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, बुरे कामों से बच जाओ, क्योंकि तुमको हिसाब देना है। तो ये बात चूंकि मक्का वालों के जहन में बिल्कुल ये उनके अकीदे के खिलाफ बात थी, नहीं मानते थे वो। तो नबी की जब बात उन्होंने सुना, दावत को सुना, तो फिर वो आपस में सवाल करने लगे, क्या ऐसा है, ऐसा होगा। यानी वो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में, बड़ी खबर के बारे में सवाल कर रहे हैं ये लोग। बड़ी खबर कोई क़यामत के बारे में, बहुत बड़ी खबर है। जाहिर है कि उससे बड़ी खबर की जो है, जब वो क़यामत आएगी तो इनके जहन के हिसाब से जो ये समझ रहे हैं कि अक्ल के खिलाफ है, मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जिंदा होंगे। तो इसके बारे में जो इख्तलाफ कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है एक बड़ी खबर है क़यामत। यकीनन क़यामत आने जब आएगी तो हर एक चीज को हिला डालेगी, पूरी दुनिया में जलजला जैसा आ जाएगा, एक बड़ी खबर है। तो अल्लाह फरमाता है ये उस बड़ी खबर के बारे में सवाल कर रहे हैं। अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून, जिस चीज के बारे में ये लोग इख्तलाफ करने वाले हैं, यानी ये आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। कोई बोलता है हाँ हो सकता है, कोई कहता है नहीं हो सकता, आपस में ये लोग मुख्तलिफ हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं। कल्ला सयअलमून, हरगिज नहीं, यानी ये जो इख्तलाफ करने वाले हैं और नहीं मानने वाले, इनकी ये सारी बातें गलत, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सयअलमून, अन करीब ये जान लेंगे, जल्द इनको मालूम हो जाएगा। बस इनकी मौत तक, मौत जैसे आएगी इनको आखिरत की जिंदगी के बारे में सब पता चल जाएगा। एक तो बड़ी खबर क़यामत, वो तो बाद में आएगी, लेकिन जल्द इनको मालूम चल जाएगा, यानी जैसे ये मरेंगे सब पता चल जाएगा। तुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज नहीं, अन करीब ये जान लेंगे। दो बार इसी बात को रिपीट किया गया ताकीद के लिए कि आखिरत के बारे में आज जो इनकार करने वाले हैं जल्द इनको मालूम चल जाएगा, अनकरीब ये जान लेंगे इसको। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत का जिक्र कर रहा है उन लोगों के लिए जो आखिरत का इनकार करते हैं और उनकी अक्ल में ये बात नहीं आती कि कैसे दोबारा जिंदा होना है। सड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां खत्म हो जाएंगी, जिस्म मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, दोबारा कैसे जिंदा। अल्लाह फरमाता अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया, हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया। इतनी बड़ी जमीन हमने इसको बिछा दिया है, इस पे इंसान चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, सारी मखलूकात, कितने सारे चरिंद परिंद, यानी कितनी मखलूकात अल्लाह की इसी जमीन पे चल रही है। क्या जमीन को हमने बिछौना नहीं बना दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मीखें बना दिया, यानी पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया। जैसे कोई चीज गाड़ दी जाती है ताकि वो हिले नहीं, तो जमीन में हमने पहाड़ों को ऐसा खूंटे की तरह गाड़ दिया है ताकि वो जमीन को इधर उधर हिलने ना दे, बैलेंस को बाकी रखे। वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया, हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया। जमीन में अल्लाह ताला ने मखलूकात में आप देखिए, नर मादा यानी मेल फीमेल, मुख्तलिफ रंग, बेशुमार शक्लें, सब अल्लाह कह रहा हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया। हर चीज के जोड़े जमीन में, कायनात में आप देखिए, रात है तो दिन है, सूरज है तो चांद है, अंधेरा है तो रोशनी है, मेल है तो फीमेल है। हमने तुमको जोड़ा जोड़ा, यानी हर अल्लाह ने कहा इसमें सारी चीजें आती हैं, मेल फीमेल भी है और हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारे लिए नींद को आराम की चीज बनाया। कितनी अहम चीज है, नींद को हमने क्या बनाया, आराम के लिए बनाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। थके हारे तुम आते हो और जब तुमको नींद आ जाती है तो नींद तुम्हारी सारी थकन को
دور کر دیتی ہے اور تم ایک دم فریش ہو جاتے ہو، ایک دم تازگی تم کو مل جاتی ہے۔ نیند تمہارے لیے آرام کا ذریعہ ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس جو چیزوں کو ڈھانپ لے، شرمگاہ کو ڈھانپ لے، سطر کو ڈھانپ لے، جسم کو ڈھانپ لے، وہ لباس ہوتا ہے۔ تو ہم نے رات کو لباس بنایا جو ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتی۔ ظاہر ہے اگر رات نہ آتی تو آدمی اجالے میں سو کیسے پاتا؟ ہاں، اجالا بھی نیند کے لیے رکاوٹ ہے۔ نیند میں ایک رکاوٹ ہے جب اجالا ہوتا ہے، اس لیے آدمی لائٹ وغیرہ بند کرتا ہے نیند کے لیے۔ ہاں، اللہ نے راتیں لائی، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے بنایا رات کو لباس، یعنی جو چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ایک دم تاریک ہو جاتی ہے، تاکہ نیند تم کو اچھی آئے اور تم کو آرام اچھا ملے۔ جعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ دن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ روزی کمانے کے لیے بنا دیا۔ رات کو بنایا چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، آرام تم کرو۔ دن کو ہم نے بنایا معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ 7 مضبوط، ایک دم جو ہے ایسا مضبوط آسمان جس کے نیچے سے آدمی جہاں کہیں بھی انسان ہے، مخلوق ہے، دیکھ وہاں آسمان اس کو دکھائی دے گا، لیکن آسمان میں نہ تو کوئی سوراخ دکھائی دے گا، نہ کوئی شگاف ہے، نہ کہیں دراڑ ہے، نہ کوئی کھمبا ہے۔ اتنا مضبوط آسمان، اور اتنا مضبوط آسمان کی اس کے اندر اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ جو بیت المعمور ہے، جو ہم اسی قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، بیت المعمور جو آسمان میں ایک گھر ہے 7ویں آسمان پر، جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے اس گھر میں جاتے ہیں، اور ایک بار جو اس گھر میں عبادت کے لیے جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے، پھر لوٹ کے نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے ایک دن میں اس میں عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار اس سے اندازہ لگا کتنے فرشتے آسمان میں، اور اتنا مضبوط آسمان، اتنا مضبوط کہ جو ہے ٹکا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اگر ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ جعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ایک روشن گرم چراغ۔ جعلنا سراجا وہاجا، ایک روشن چراغ جو گرم بھی، چراغ اس سورج کو کہا جائے، ہم نے تمہارے لیے ایک روشن چراغ بنایا جو گرم بھی ہے اور روشن بھی ہے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی، روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، دونوں ایک ساتھ ہے۔ کبھی کبھی روشنی ہوتی ہے، چاند میں بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن گرمی اس میں نہیں ہے۔ لیکن سورج ایک ایسی چیز ہے کہ روشنی بھی ہے ساتھ میں اور گرمی بھی اس کے ساتھ، تو اتنی گرمی ہے کہ کوئی انسان اگر اس کو کچھ دیر تک آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، تو یہ اتنی گرمی اس کے اندر ہے۔ ہم نے ایک، اللہ فرماتا ہے وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے ایک روشن چراغ بنا، ایسا روشن چراغ جو نکلنے کے بعد ہر چیز کو اجالا کر دے، ساری چھپی ہوئی چیزیں اجالے میں آ جاتی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا، ہم نے نازل کیا۔ یہ بھی اللہ، یہ سب اللہ کی قدرت، اللہ اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے ان کا ذکر کیا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے دوبارہ پیدا ہونا ہے، زندگی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا، جلد تم جان لو گے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے، یہ دیکھو سب اللہ نے کیا۔ جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے وہ تم کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے کہا بدلیوں سے خوب برسنے والا، کثرت سے برسنے والا پانی اتارا، ہم نے اتارا، اللہ کہہ رہا ہے لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ گلہ اور پودے اگائیں، اسی پانی کے ذریعہ ہم اناج اگائیں، پودے اگائیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات اگائیں۔ بارش اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی رحمت، بارش نہ ہو تو چاروں طرف ہر طرف سوکھا پڑ جائے گا، جانور مر جائیں گے، کتنے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور کتنے انسان ہلاک ہو جائیں گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی۔
اللہ اگر ہم نے اس بارش کو نازل کیا تاکہ ہم اس سے غلے اور جو ہے اناج اگائیں، گھنے باغات. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یہ اصل بات. اتنی ساری قدرت اللہ نے ذکر کیا جو انسان کے آجو باجو دائیں بائیں نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں. ہاں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، کیا، اور یہ ساری فصلیں، بارش، سب یہ جو انسان دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد، یہ عجائبات اللہ بتانے کے بعد کہہ رہا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک، یعنی کوئی شک نہیں ہے، فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، ایک وقت ہے، آئے گا وہ. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یہ قیامت کا اللہ وہی بتانا چاہتا، فیصلے کا دن کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا، تو سور میں جب پھونکا جائے گا تو تم سب گروہ در گروہ، فوج فوج میدان محشر میں اکٹھا ہو جاؤ، چلے آؤ گے سب اپنی قبروں سے نکل کے، جہاں بھی جو دفن ہوا ہے، جہاں جو مرا ہے، تو وہ سب کے سب وہاں سے نکل کے میدان محشر میں کھڑے ہو جائے. اللہ فرماتا ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم خود فوج در فوج، یعنی گروہ گروپ سب بن کے تم آ جاؤ گے اپنے آپ. فتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو وہ سب دروازے ہی دروازے ہو جائے گے، سب دروازے، یعنی آسمان جب، ظاہر بات ہے، اور جگہ فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، آگے آئے گا، یا ایک جگہ فرمایا آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. آسمان جگہ جگہ جہاں سے پھٹے گا دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی وہاں سے اترنے کے راستے ہو جائیں گے، اور فرشتے سب اتریں گے. اتنے فرشتے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وما یعلم جنود ربک الا، تیرے رب کا لشکر اتنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. آسمان جب، آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی فرشتے وہاں سے اتریں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سب سراب ہو جائیں گے. سراب، یہ سراب اردو لفظ ہے کہ مطلب ریت جس کو کہا جاتا ہے، کہ دور سے دیکھنے پر دیکھنے والا پانی سمجھے، قریب جائے تو اس کو ریت دکھائی دے، وہ ریت ہوتی ہے جو دور سے پانی دکھائی دے. یہاں اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سب ریت ہو جائے گا، کہ سب بالکل اتنا مضبوط پہاڑ جو آج زمین کے بیلنس کو باقی رکھے ہوئے ہے، زمین کا بیلنس اسی وجہ سے رکا ہوا، پہاڑوں کی وجہ سے، یہ سب ایسا ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت ایک دم جو ہے ذرہ بن جائے گا. کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ کاپوس کی طرح سے، روئی کی طرح سے دھنی ہوئی روئی کاپوس ہو جائیں گے. کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ گرد و غبار ہو جائیں گے. تو الگ الگ اللہ نے قرآن میں پہاڑوں کے بارے میں الگ الگ جو ہے بتایا حالت ہوگی اس کی. یعنی کہنے کا مطلب یہ سب جو اتنا مضبوط پہاڑ جو زمین کو روک کے رکھا ہے وہ ایسا ریت ہو جائے گا، سب ذرہ. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، ایک گھات کی جگہ ہے. جہنم گھات میں ہے. گھات مطلب جیسے کوئی آدمی اپنے دشمن کے لیے کہیں چھپ کے بیٹھا ہو اور دشمن بے خبر ہو اور وہاں اس راستے سے جائے اور سامنے جو دشمن چھپا ہوا ہو اس کو جو ہے حملہ کر دے. یہ اس کو گھات، کہ کہیں آدمی چھپ کے بیٹھا ہو دشمن کی تلاش میں، اس کو گھات کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جہنم گھات میں ہے، یعنی جہنم بھی انتظار میں ہے اپنے دشمن، اللہ کے دشمنوں کو جلانے کے لیے گھات میں، یعنی انتظار میں ہے اور بالکل تیار ہے، ریڈی ہے ان کو جلانے کے لیے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، یعنی بالکل دشمن کے انتظار میں ہے. للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ تو سرکش، دنیا میں باغی ہے، اللہ کا، رسول کا، آخرت کا، اللہ کے حکموں کا منمانی کرنے والا، بغاوت، جو اللہ کے دین اور اللہ کے احکام سے آزاد ہو کے زندگی گزارنے والا. للطاغین مآبا،
یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہ احقابا، اس میں رہیں گے مدتوں صدیوں اسی میں پڑے رہیں گے. لابسین فیہ احقابا، صدیوں مدتوں اسی کے اندر پڑے رہیں گے جہنم میں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈ اور نہ کوئی پینے کی چیز، نہ تو وہاں کوئی اتنی گرمی. جہنم، آدمی دنیا کی آگ دیکھ لے برداشت نہیں کر پاتا، تھوڑی دیر تک چولہے کے پاس ہاتھ رکھ کے دیکھ لے آدمی، کوئی گرم چیز آدمی چھو کے دیکھ لے، ہاں معمولی گرم چیزیں آدمی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا. تو اس میں جہنم میں نہ تو ان کو کوئی ٹھنڈ محسوس، کوئی ٹھنڈک ان کو نصیب نہیں ہوگی، ولا شرابا، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز ان کو ملے گی. الا حمیما وغساقا، ہاں مگر کیا ملے گا؟ گرم پانی اور پیپ، بہتی ہوئی پیپ، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا وہ گندا خون. ایک تو گرم پانی، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا جو پیپ ہوگا وہی پینے کو ملے گا. یہ دیکھیے بہت جہنم کے، اسے بتایا کیوں جا رہا ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے. آخرت کی تیاری میں اور جہنم سے بچنے میں ایک انسان دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ان ساری چیزوں کو اپنے نگاہ میں رکھے اور ہمیشہ تیاری میں رہے. تو یہ بہت ہی گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ان کو دیا جائے گا. جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا بدلہ ان کو دے گا، کچھ کمی نہیں کی جائے گی. گرم پانی اور ساری چیزیں ان کو دی جائیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیوں ایسا ملے گا ان کو؟ اس لیے کہ یہ لوگ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. ان کو یقین ہی نہیں تھا، نہیں مانتے تھے کہ حساب کتاب دینا ہے. ان کو یقین ہی نہیں تھا، یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے. یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا، نہیں مانتے تھے. ظاہر بات ہے جس آدمی کو حساب دینے کا یقین نہ ہو تو کتنا گڑبڑ کرے گا. دنیا میں آپ دیکھیے معمولی سا اکاؤنٹنٹ اگر اس کے اوپر کوئی نہ ہو، ایک کمپنی کا مینیجر اگر یہ سمجھ لے، اس کو یقین ہو جائے کہ میرا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، تو کتنا گڑبڑی کرے گا وہ. ایسے دنیا کا معاملہ ہے کہ ایک انسان کے ذہن سے جب آخرت نکل جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ اپنے پکڑے جانے کا احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا کیوں ملے گی؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب دینا ہے، کچھ امید نہیں تھی. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. ہماری وہ آیتیں جس میں بتایا گیا دیکھو آخرت آئے گی، حساب کتاب ہے، جہنم ہے، جنت ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ساری ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا انہوں نے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے. كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہے، لکھ کے رکھا ہے لوح محفوظ. یا اس کے علاوہ ہر انسان کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، جو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. کوئی چیز انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ چھوٹنے والا نہیں ہے، سب لکھا جا رہا ہے، سب شمار ہو رہا ہے، چھوٹی بڑی ساری چیزیں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو تم چکھو تو تمہارے لیے عذاب کے سوا کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا. اب تمہارے لیے جو کچھ زیادہ ہوگا وہ عذاب ہی بڑھے گا، کچھ کمی نہیں کی جائے گی. آج تم عذاب کا مزہ چکھو، اور اب دن بدن تمہارا عذاب ہی بڑھے گا، اور کوئی چیز تمہارے لیے زیادتی یا اور تمہارے کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا جائے گا. یہ یہاں تک پورا جہنم کے تعلق سے، یا آخرت میں جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو، اللہ نے ایک طرح سے ان کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو تین باتیں ہوگی. شروع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت. پھر اس کے بعد جو لوگ آخرت کو نہیں ماننے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اب اخیر میں متقیوں کا انجام کیا ہوگا، نیک پرہیزگار لوگوں کا. ان للمتقین مفازا،
ظاہر بات ہے کہ ابھی جو ذکر ہوا اس سے پہلے وہ جہنم والوں کا تھا، سرکش لوگوں کا تھا، اللہ کے باغی لوگوں کا تھا. اب یہاں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے جو دنیا میں پرہیزگار لوگ ہیں، منمانی زندگی نہیں گزارتے، پرہیزگاری اور تقوی والے، یعنی اللہ تعالی کے لیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے. ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی، یعنی مقام کامیابی کی جگہ ہے، بڑی کامیابی. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. تقوی کہتے ہیں بچنا، بچنا اور ڈرنا، دو معنی آتے ہیں تقوی کے. تقوی کا دو معنی ہے، ڈرنا اور بچنا. پہلے ڈر پیدا ہوتا ہے پھر انسان بچتا ہے. ڈر نکل جائے تو بچنا مشکل ہے. ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے، سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتا ہے، کمپنی میں، کمپنی کے باہر، کہیں آفس میں. کیوں؟ اس کو ایک ڈر ہے کہ یہ کیمرہ لگا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پہلے ڈر آتا ہے پھر انسان بچتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں تقوی میں آتی. ایسے انسان، جس انسان کو یہ ڈر ہو کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے. یہ ڈر جس کو جتنا یقین اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب ڈر آتا ہے تو انسان گناہ ہوتا ہے. ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے بڑی کامیابی. حدائق و اعناب، ان کے لیے باغ ہیں، بہت سارے باغ ہیں. حدائق باغیچے، و اعناب اور انگور، باغات اور انگور. انگور چونکہ بہت ہی عمدہ پھل ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے. چونکہ عربوں کے یہاں بھی بہت زیادہ یہ جو ہے مرغوب تھی، اچھی چیز تھی، اور اس لیے بار بار اس کا ذکر آتا ہے. تو اللہ نے کہا ان کے لیے باغات ہیں، انگور ہیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ان کے لیے ہم عمر کنواری عورتیں ہوں گی. یعنی جنت میں جانے کے بعد، وہاں آخرت میں تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں اللہ نے انتظام کیا ہے، وہاں بھی انتظام رکھا ہے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جوڑے کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا ہے، انسان مرد ہو یا عورت، ان کے لیے جوڑے کا اللہ نے وہاں بھی انتظام کیا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ان کے لیے ہم عمر اور باکرہ یا کنواری عورتیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے پیالے، جام، یعنی پینے کے لیے. اس میں مختلف پینے کی چیزیں، چاہے وہ شراب ہو، دودھ کی نہر ہے، وہاں دودھ کی نہر ہے، اور جو ہے شہد کی نہر ہے، شراب ہے، پان، تو جو بھی ہے تو چھلکتے ہوئے جام بھرے ہوئے، جو چاہیے وہ ملے گا. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے پیالے، جام. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور اس میں وہ جنتی جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ کی بات سنیں گے. نہ تو جھوٹ سنیں گے نہ بےہودہ بات. اس کی اہمیت وہی جان سکتا ہے جو دنیا میں بےہودہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. وہی آدمی اس کی قیمت سمجھ سکتا ہے کہ بےہودہ باتیں، جھوٹی چیزیں کیا ہیں. ورنہ دنیا میں جو آدمی جھوٹ میں ملوث ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، بےہودہ کاموں میں لگے رہنا، بےہودہ باتیں سننا، وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا ہے. دنیا میں جو آدمی ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے وہی اس کی اہمیت اور امپورٹنٹ سمجھ سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں کوئی بےہودگی بات سنائی نہیں دے گی، سب ختم. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی جھوٹ بھی نہیں. جب وہاں لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی کسی پر، ظاہر بات ہے جھوٹ بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں جنت میں یہ سب نہیں ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا. یعنی یہ تیرے رب کی طرف سے ایسا بدلہ ہے جو کافی ہے، کافی بدلہ ہوگا کہ مل جانے کے بعد ہر جنتی اپنے لیے اسے کافی سمجھے گا. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ جو رب ہے آسمان و زمین اور اس کے درمیان ساری چیزوں کا. کون ہے؟ الرحمن، الرحمن، یعنی آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے جو بے حد رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. لا یملکون منہ کتابا،
اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا اس دن. قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس سے بات کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھے گا. یہ قیامت کا منظر ہے. اللہ کا لا یملکون منہ خطابا، بات کرنے کی طاقت یا ہمت یا قدرت اس دن کوئی نہیں رکھے گا. سارے کے سارے لوگوں کے سر جھکے ہوں گے قیامت کے میدان میں. سارے نبی آدم سے لے کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی سب وہاں موجود ہوں گے. سارے انسان موجود ہوں گے. سب اپنے سروں کو جھکا کے کھڑے ہوں، کوئی بات نہیں کر سکتا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبریل اور فرشتے صف لگا کے کھڑے ہوں گے. جبریل جو سارے فرشتوں کا سردار، جو سب سے زیادہ قوت والا فرشتہ، طاقت والا فرشتہ، وہ اور سارے فرشتے اس دن صف لگا کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. سارے انسان، سارے فرشتے، سب اور جو جنات ہیں وہ بھی سارے کھڑے ہوں گے اس دن. یہاں فرشتوں کا ذکر اس لیے خاص کیا گیا کہ جبریل کے ساتھ سارے فرشتے سب آسمان سے اتریں گے، سب صف لگا کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کوئی کلام نہیں کرے گا. لا یتکلمون، وہ بات نہیں کریں گے. تو سارے فرشتے سب کھڑے ہوں گے لیکن کوئی کلام نہیں کر سکتا، بات نہیں کرے گا کوئی. الا من اذن له الرحمن، ہاں مگر رحمان جس کو اجازت دے دے گا. وقال صوابا، اور وہ بھی درست بات کہے گا. جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بھی جو بولے گا وہ بہت صاف ستھری بات، درست بات بولے گا. یہ دیکھیے قیامت کا کیا منظر ہے. آج لوگوں نے کیا کیا عقیدے بنا کے رکھے ہیں کہ مطلب جو ہے جھوٹے وعدے، کھوکھلے دھوکے کہ ہم ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے، ان کے سلسلے میں آ جائیں تو ہم بخش دیے جائیں گے. اصل کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل اور اپنا عقیدہ. یہ اگر نہیں ہے تو کوئی کام آنے والا. یہاں تک کہ آپ دیکھیے فرشتے بھی سب کوئی بات نہیں کرے گا. ہاں اللہ جس کو اجازت دے گا وہ کلام کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق ہے، یہ سچا دن ہے. یعنی یہ قیامت کا جو دن ہے یہ سچا اور حق ہے. یہ دن جو ہے وہ حق والا دن، سچا ہے، سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. یعنی وہ دن تو آنے والا ہے، پکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو آنا ہی آنا ہے. تو اب دنیا میں جس کو چاہیے، جس کو اللہ کے پاس اچھا مقام چاہیے، اللہ کے پاس اچھا مرتبہ چاہیے، اللہ کے پاس ٹھکانہ چاہیے، بچنا ہے، اس کو کامیاب ہونا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے، دنیا میں اچھے اعمال کرے، ڈھونڈے. اس کے پاس موت سے پہلے تک اس کے پاس موقع ہے. ہر انسان کو موت سے پہلے تک موقع ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ تلاش کر لے. نہیں بنایا ٹھکانہ، اپنے رب کے پاس ٹھکانہ نہیں بنایا تو پھر موت کے بعد اس کو موقع نہیں ہے، پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. وہی کہا گیا کہ یہ دن تو حق ہے، پکا ہے، آنے والا ہے. اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی وہ اپنی موت سے پہلے تک انتظام کر لے، تیاری کر لے، کیونکہ موت کے بعد موقع نہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرا دیا ہے. ایک قریبی عذاب، بہت قریب ہے. مرے کی سب انجام شروع. موت، ہر انسان کی موت آتی ہے تو اس کے آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے. اس کا حساب کتاب جو قبر میں ہے، پھر عذاب وغیرہ جو قبر، سب شروع ہو جاتا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو ایک قریب عذاب سے ڈرا دیا، بہت قریب ہے، مرنے کے بعد شروع ہو جائے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، جس دن آدمی دیکھے گا، نہیں وہ قیامت کا دن جو آئے گا، یا ہر مرنے کے بعد بھی انسان کو پتہ چل جائے گا. جس دن دیکھے گا انسان کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا. سارے کارنامے، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. انسان تو بھول جاتا ہے، ہاں، ایک گناہ کرنے کے بعد بھول جاتا ہے. کتنے سارے گناہ انسان بھول جاتا ہے.
लेकिन उस दिन साफ अपने सामने देखेगा। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा उस दिन, इनकार करने वाले कहेंगे ऐ काश मैं मिट्टी हो जाता, यानी मिट्टी के अंदर मिल जाता, पैदा ही ना हुआ होता, हिसाब किताब मेरा ना होता। यानी वो आखिरत का दिन देखने के बाद कहेगा काश मैं मिट्टी होता, यानी मिट्टी के अंदर मिल जाता, या मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो फिर मेरा हिसाब किताब ना होता। तो ये जो है सूरह है, सूरह नबा, जिसमें हमने देखा कि ज्यादातर जो बात बताई गई आखिरत की तैयारी और आखिरत पर अकीदा ना रखने वाले, ईमान ना रखने वालों को दलील दी गई, और दलीलें अल्लाह की कुदरत का जिक्र किया गया। इतनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ने बनाई है, तुम देखते नहीं, तो उस अल्लाह के लिए दोबारा तुमको पैदा करना क्या मुश्किल है। और फिर नेक आदमियों का अंजाम बयान किया गया, बुरे लोगों का अंजाम और नेक लोगों का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नाज़िआत, ये सूरह नाज़िआत है, ये अम्मा पारा की दूसरी सूरह है, और इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों की कसमें खाई हैं, और फिर उन फरिश्तों की कसम इसीलिए खाई है आखिरत की याद दहानी और मरने के बाद दोबारा जिंदगी, हिसाब किताब है, ये बताने के लिए। और फिर जो नहीं मानेगा उसका अंजाम वैसा होगा जैसा बहुत सारी कौमों का हुआ है, बहुत सारे कौमों का हुआ, अल्लाह ने उनका भी यहाँ जिक्र किया है। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, नाज़िआत कहते हैं कोई चीज खींचना बहुत तेजी के साथ। नाज़िआत का मतलब तेजी से कोई चीज पकड़ के खींच लेना। तो यहाँ उन फरिश्तों की कसम खाई जा रही है जो जान निकालने के वक्त तेजी के साथ खींचते हैं जान को। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर सख्ती से जान को खींचते हैं, तेजी के साथ जान को खींचते हैं। सबके साथ नहीं होता जान, देखिए जो है क्योंकि मोमिन की जो जान, इसलिए आगे जो है उसका भी, तो ऐसे भी फरिश्ते, फरिश्तों के साथ बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। जान निकालने वाला जो फरिश्ता मलकुल मौत, वो तो एक ही है, लेकिन ये हदीस से साबित है, कुरान से भी, कि उस फरिश्ते के साथ और बहुत सारे फरिश्ते होते हैं जो उसके साथ में होते हैं। तो वो जो असल तो वो है, तो उसके बाद जो है वो फरिश्ते सारे जो होते हैं, जैसा आदमी अच्छा होता है बुरा होता है, उसके साथ वैसे फरिश्ते उसको कपड़े में लपेट के उसकी रूह को लेके जाते हैं, बुरे बदबूदार या अच्छे। तो वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो तेजी के साथ डूब कर सख्ती से जान खींचते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, और उन फरिश्तों की कसम जो बंद खोलने वाले हैं, आसानी से बंद को खोल देते हैं। मोमिन की रूह ऐसे भी फरिश्ते, यानी आसानी के साथ, जैसे कोई गांठ या कोई नॉट बंधा हुआ है, आसानी से उसको खोल दिया जाए और वो चीज खुल गई और आजाद हो गई। तो ऐसे जो नेक इंसान होता है उसकी रूह इस तरह निकलती है। तो अल्लाह कह रहा कि उन फरिश्तों की कसम, वन्नाशिताति नश्ता, आसानी के साथ बंद को, गांठ को खोलने वाले फरिश्तों की कसम, यानी बहुत आसानी से निकाल ले। वस्साबिहाति सबहा, और तेजी के साथ तैरने वाले फरिश्तों की कसम, जो अल्लाह के हुक्मों को लेकर के कायनात में तेजी के साथ तैरते हैं, मतलब चलते फिरते हैं, कहाँ किसको जाना है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, दीन दुनिया के सारे जो उमूर अल्लाह ने उनको सौंपे हैं, जो ड्यूटी उनको सौंपी है, हर कोई अपनी ड्यूटी को लेकर तैर रहा है कायनात में। तो अल्लाह कह रहा है कि उन तैरने वाले फरिश्तों की कसम, फस्साबिकाति सबका, फिर आगे निकलने वाले फरिश्तों की कसम, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले, यानी हर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में भाग रहा है, आगे निकल रहा है, कोई किसी से परवाह नहीं, तब भाग रहे हैं। तो ये साबिकात सबका, तेजी से आगे निकलने वाले, एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले फरिश्तों की कसम। फल मुदब्बिराति अमरा, फिर किसी काम की तदबीर करने वाले फरिश्तों की कसम। तदबीर यानी मैनेज करने वाले, कि अल्लाह जो हुक्म देता है उसको मैनेज करने वाले फरिश्तों की कसम।
کہ اللہ نے جیسا حکم دیا کائنات میں کیسے لاگو کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہاں، پہاڑوں کا فرشتہ الگ، بادلوں کو ہانک کر لے جانے والا فرشتہ الگ. ہاں، اور سارے جتنے بھی کائنات میں اللہ نے جس کو جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کو اپنے کام کو مینج کرنے والے. تو ان فرشتوں کی قسم، یوم ترجف، یہ ساری قسم اللہ نے کھانے کے بعد، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا، سخت ہلانے والا. یہ اصل بتانا ہے، فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے جس دن ہلانے والا سخت ہلا ڈالے گا، یعنی وہ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا. تو ایک سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا، ہر چیز ہل جائے گی. تو وہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس کی بات ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ساری چیزوں کو ہلا ڈالے گا، سخت ہلانے والا. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آنے والا آئے گا، یعنی پھر اس کے بعد ایک اور آئے گا. یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کے سب ایک دم جو ہے پوری دنیا کھڑکھڑا جائے گی، ہل جائے گی، سب ختم، تہش نہش سب برباد، آسمان زمین سب یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور ساری چیزیں سب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرے گا. تو اس پہلے سور میں ساری زلزلہ آ جائے گا پوری کائنات. پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا، یعنی اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تتبعها الرادفہ، اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک اور آنے والا آئے گا، یعنی ایک اور سور پھونکا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ قلوب، یعنی دوسری بار سور پھونکا جائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے. ہاں، جب قیامت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے، جگہوں سے نکل کے کھڑے ہوں گے اور سب کے سب بھاگ کے میدان محشر کی طرف جائیں گے. فرشتے ان کو ہانک کے لے کے جائیں گے. تو اس دن کئی دل دھڑکنے والے ہوں گے. وہ آخرت کا منظر دیکھ کے کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. ہاں، آنکھیں جھکی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کفار کے بارے میں بتا رہا ہے جو آخرت نہیں مانتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کہتے ہیں، یہ کفار کہتے ہیں، کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں. یعنی دنیا میں یہ کفار نہیں ماننے والے مشرکین یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، جب مر جائیں گے تو پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس وقت خسارہ اٹھانے والا یا خسارے والا لوٹنا ہوگا. یعنی اگر ایسا ہو گیا کہ دوبارہ کھڑا ہونا، دوبارہ لوٹنا ہے، تو پھر یہ لوٹنا تو خسارے والا ہے. یہ مذاق کے طور پہ بولتے تھے، مذاق کے طور پہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو خسارے پڑ جائیں گے. تب تو اگر دوبارہ لوٹنا ہے تب تو ایسا لوٹنا تو خسارے والا ہوگا، یعنی ہم تو پھر گھاٹے میں ہوں گے. تو اس طرح سے نبی کا مذاق اڑاتے تھے وہ یہ ساری باتیں کہہ کر کے. فإنما هي زجرة واحدة، اللہ فرماتا ہے یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے، یہ صرف ایک ڈانٹ ہے. ایک یعنی وہ یہ سور پھونکا جائے گا، ڈانٹ کا مطلب ایک سخت آواز ہے. ڈانٹنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ڈانٹتا ہے تو سخت آواز میں، تو سور بھی ایسے ہوگا، شروع ہوگا دھیرے دھیرے اور اتنا تیز ہو جائے گا کہ ہر کوئی جو ہے ایک دم زلزلہ آ جائے گا پوری کائنات میں. تو اللہ کہہ رہا فإنما هي زجرة واحدة، یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے. فإذا هم بالساخرة، سب کے سب اچانک زمین کے اوپر موجود ہوں گے. ایک ڈانٹ ہے مطلب ایک ہی سور پھونکا جائے گا اور اچانک سب کے سب میدان میں زمین پہ کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. اتنی دیر ہے، بس ایک ڈانٹ کی دیر ہے، ایک ڈانٹنے کی دیر، ایک سور پھونکنے کی دیر ہے. سب کے سب کیا ہوں گے؟ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، موجود ہوں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی دوبارہ کیسے کھڑا ہونا ہے، دوبارہ کیسے ہڈیاں ہو جائے، ہڈیاں گل جائیں گی، یہ سب ساری چیزیں بوسیدہ ہڈیاں اور سب ختم ہو جائے گا، مٹی کے اندر مل جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل میں یہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بس ایک حکم اللہ کا ہے، ایک سور پھونکے گا اور سب میدان محشر میں کھڑے، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے.
हल अताका हदीस मूसा, ए नबी क्या आपके पास मूसा की खबर आई। मूसा अलैहिस्सलाम, हम जो है कुरान में कितनी बार उनका वाकया पढ़े। यहाँ भी तसल्ली के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली के लिए और मक्का के मुशरिकीन कुफार उनको बताने के लिए, हल अताका हदीस मूसा, क्या ए नबी आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई, उनकी बात पहुंची। इद नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जब उनको उनके रब ने मुकद्दस वादी तुवा में आवाज दिया, पुकारा। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौट रहे थे मदियन से अपनी बीवी के साथ, अहल के साथ, तो अल्लाह ने उनको जो आवाज दिया था, आग देखा था, तो उसी का जिक्र है। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, तू जा फिरऔन के पास, वो सरकश हो गया है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा फिरऔन के पास जा, वो सरकश हो गया है। ने उनको नबूवत दिया, उनका फिरऔन के पास जा, वो बहुत सरकश हो गया। अब यह देखिए, ये मक्का वालों का दोनों बातें, ये वाकया नबी को बताया जा रहा है ताकि नबी को तसल्ली हो कि ऐसे नहीं मानने वाले, जैसे आज मेरी बातों को लोग नहीं मान रहे हैं, झुटला रहे हैं, ऐसे मुझसे पहले बड़े बड़े रसूलों की बातें लोगों ने नहीं मानी है। तो ऐ नबी आप तसल्ली रखें, आप सब्र करें, आप बहुत जल्दी दिल को रंजीदा मत करें, गमगीन ना हो। ये मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने उनको नबी बनाया था। और फिर ये मक्का वालों को भी बताना है कि देखो तुम नहीं मान रहे हो, तुमसे पहले भी ऐसे लोग गुजरे हैं, उनका अंजाम क्या हुआ तुम देखो। तो अल्लाह ने कहा फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया, बागी हो गया। फकुल हल लका इला अन तज़क्का, तो तुम उससे कहो कि क्या तू पाक होना चाहता है, तू रगबत रखता है, इंटरेस्ट है तुमको कि तू पाक हो। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कहा जाओ, उसको समझाओ, उससे कहो। फकुल हल लका इला अन तज़क्का, उससे कहो जाकर के क्या तू रगबत रखता है, क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जाए। तो अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और मैं तुझको हिदायत का रास्ता, सही रास्ता बताता हूं तेरे रब की तरफ, तो तू डर जाए। यानी मैं तुमको हिदायत का रास्ता, सही रास्ता तुमको मैं गाइड करता हूं तुम्हारे रब की जानिब, तो तू डरे। अराहुल आयतल कुबरा, तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई, उसने उसे बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। बहुत सारी, आसा का सांप बनना, यदे बैजा हाथ का चमकना, और जो सूरह आराफ में हम लोग पढ़े थे कि जो है 9 निशानियां, खून, और इसके साथ साथ वो मेढक और टिड्डी और जू, बड़ी बड़ी निशानियां उनके लिए बतौर अजाब या सजा के तौर पे उनको दिखाई। लेकिन क्या हुआ, फकज़्ज़ब व असा, झुटला दिया उसने। फकज़्ज़ब व असा, उसने झुटला दिया और नाफरमानी किया। तो अदबरा यसआ, फिर वहां से वो पलटा और उसने कोशिश किया, वहां से पलटा, दरबार से भाग दौड़ किया, कोशिश किया। फहशर फनादा, फिर सब लोगों को जमा किया। फनादा, फिर पुकारा, सबको इकट्ठा किया, जमा किया, फिर पुकारा। फकाल अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये फिरौन ने कहा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फअखज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो उसे पकड़ लिया अल्लाह ने आखिरत और दुनिया के अजाब में। आखिरत और दुनिया के अजाब में अल्लाह ने उसे पकड़ लिया। इस दुनिया में भी अजाब और आखिरत में तो बड़ा अजाब है ही, अल्लाह ने उसे पकड़ लिया। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें नसीहत है, इबरत है, एक लेसन, एक सबक है उसके लिए जो डरता है, जो अल्लाह से डरने वाला, आखिरत का अकीदा रखने वाला, बुरे कामों से बचने वाला, जो डरने वाला है अंजाम से, उसके लिए इस वाकये में इबरत है। तो ये वाकया अल्लाह के नबी को बयान किया गया। पहले कस्में खाई गई, फिर आखिरत की बात बताई कि आखिरत यकीनन है, एक सूर फूका जाएगा, सब जमा हो जाएंगे। उसके बाद ये नबी को तसल्ली के लिए कि देखो आपकी बात लोग नहीं मानते ना, आपसे पहले पहले भी लोग नहीं माने हैं, तो आप रंजीदा मत हो, गमगीन मत हो। अअंतुम अशद्दु, अब ये देखिए, अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का? तुम्हारा पैदा करना, तुम्हारी पैदाइश को जो है वापस पैदा करना, ये ज्यादा मुश्किल है अमिस समा, या आसमान का? बना, उसी अल्लाह ने उस आसमान को बनाया है। ये यहाँ दावत पे फिक्र है कि जरा गौर करो,
جو آخرت کو نہیں ماننے والے تم ہو، تمہاری عقل میں نہیں آتا. غور کرو، اتنا بڑا آسمان، اس کا بنانا، اس کو روک کے رکھنا، اور 7 آسمان لگاتار، 7 آسمان ایسے اور بغیر کھمبے کے ایسا ٹکا کھڑا ہے، یہ زیادہ مشکل ہے بنانا یا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تم ذرا، تو جو اللہ اس کو بنایا ہے وہ تم کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا، یعنی آسمان کو اس کی چھت بلند کیا پھر اسے برابر کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو روشنی، دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، رات کو تاریک کیا، دن کو روشن کیا. والارض بعد ذلك دحاہا، اور زمین کو اس نے بچھا دیا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، پوری زمین کو پھیلا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اسی زمین سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا. زمین سے اللہ نے پانی نکالا لوگوں کی حاجات کے لیے، ضرورت کے لیے. چراگاہ نکالا چرنے کے لیے، چارہ نکالا جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی. والجبال ارساها، اور پہاڑ اس نے اسی زمین میں گاڑ دیا تاکہ بیلنس کو، زمین کا بیلنس برابر ہے. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کے سامان کے لیے. یعنی اللہ نے اسی زمین کو بچھایا، اس میں کیا کیا نکالا، پانی نکالا، چارہ نکالا، سب کچھ کیوں؟ تمہارے اور تمہارے جانوروں کی روزی کے لیے اور ان کے زندگی گزارنے کے سامان کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب ہر چیز کو چھا جانے والی وہ بڑی مصیبت آ جائے گی، ایک بڑی مصیبت آنے والی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب آ جائے گی وہ بڑی مصیبت جو سب پہ چھا جائے گی، وہ آخرت کا دن. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کیا ہے، جتنی کوشش دنیا میں اس نے کیا ہے، جو کچھ عمل کیا ہے، اس دن وہ یاد کرے گا، سب یاد کرے گا، سب اس کو یاد آئے گا اس دن. برزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والے کے لیے جو دیکھتا ہے. یعنی قیامت کے میدان میں جہنم کو بھی لایا جائے گا، سب کے سامنے ظاہر، سب دیکھیں گے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جو حد سے بڑھ گیا، دنیا میں جو آدمی سرکشی کیا، حد کو پار کیا، اللہ کی باؤنڈریز کو توڑا، حد کو پار کیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دیا، دنیا کی زندگی کو نمبر 1 پہ رکھا، آخرت کو 2 نمبر پہ رکھا. یعنی ہر معاملے میں ٹارگیٹ اور فکر اور اس کا ایم دنیا تھا، مقصد دنیا کو بنایا. جس نے مقصد دنیا کو بنایا، وآثر الحیات الدنیا، 2 کام جس نے کیا، اللہ فرماتا جس نے 2 کام کیا، دنیا میں سرکشی کیا، حد کو پار کیا، جہاں رکنا تھا وہاں رکا نہیں، جہاں اللہ نے بولا تھا اسٹاپ وہاں اسٹاپ نہیں کیا، حد کو پار کیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کیا، حد کو پار کیا. نمبر 2، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، یعنی ہر معاملے میں نمبر 1 پہ دنیا. آخرت برباد ہو چلے گا لیکن دنیا برباد نہیں ہونا چاہیے، اس کی نگاہ میں ہمیشہ دنیا تھی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم، بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. 2 کام کیے. جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ عقیدہ اس کا یقین ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے، مالک کے پاس کھڑا ہونا ہے، رب العالمین کے پاس کھڑا ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا اس کے سامنے، اور پوری زندگی کا پورا اس کے سامنے پورا کھلے گا، میرے سامنے کھلے گا، سب اس کو معلوم ہے. اور اپنے نفس کو خواہشات، بری خواہشات سے روکا. 2 کام جس نے کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. 2 کام بہت مشکل ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا، جو ڈیزائرز ہے، بری خواہشات سے روکنا، بچانا اس کو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی. اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں،
مذاق کے طور پہ لوگ پوچھتے تھے، آپ بولتے ہو قیامت ہے، کبھی آئے گی، ذرا بتائیے، ٹائم بتائیے، مہینہ، وقت، کب آئے گی، کچھ تو بتائیے۔ تو یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ہوگی، فیما انت من ذکرہا، اس کے ذکر سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، یعنی اے نبی اس قیامت کے ذکر سے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ بتانا، اس سے آپ کا کیا ہے، یعنی اس کے ذکر سے آپ کس خیال میں ہیں۔ الی ربک منتہا، اس کا علم تو، اس کے علم کی انتہا آپ کے رب کے پاس ہے، اس علم کی انتہا آپ کے رب کے پاس، آپ کو تھوڑی معلوم ہے۔ اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس سے غمگین مت ہوں، بار بار لوگ سوال کرتے ہیں مذاق کے طور پہ، قیامت کب آئے گی بتاؤ، ہاں کبھی آئے گی، مذاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کا۔ تو آپ کا کام اس کا ٹائم بتانا آپ کا کام تھوڑی ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہو اس کو جو ڈرنے والا ہے، جو آخرت کا ڈر جس کے اندر ہے، فکر ہے جس کو، آپ اس کو ڈرانے والے ہو۔ آپ کا کام بتانا ہے، کیا بتانا ہے؟ آخرت آئے گی، اس کا ٹائم اور ساری چیزیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام انجام بتانا ہے، آپ ڈرانے والے بس۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور جس دن یہ لوگ دیکھ لیں گے اس آخرت کو، ایسا ہوگا، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ گویا یہ ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں یہ ایک دن یا ایک رات، یعنی ایک صبح یا ایک شام، بس اتنے ہی دنیا میں ٹھہرے تھے بس، یعنی آخرت جب دیکھ لیں گے، یہ قیامت کا دن دیکھ لیں گے، سب بھول جائیں گے۔ ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں ہم یا تو ایک پہر، یعنی صبح کے وقت سے لے کے دوپہر تک اتنا ہم دنیا میں تھے، اور یا تو دوپہر سے لے کے شام تک کا جو وقت ہوتا ہے پچھلا پہر، اتنا ہم دنیا میں تھے، ایک صبح یا ایک شام، سب بھول جائیں گے۔ 60-70 سال کی زندگی جو گزار کے گیا ہے، آخرت کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد پوری زندگی کی وہ زندگی بھول جائے گا، وہ سمجھے گا دنیا میں اتنا ہی تھا بس، ایک صبح ایک شام۔ یہ قیامت کا جو منظر اللہ نے ذکر کیا، اس میں بھی جو ہے عام طور پہ آخرت کی یاد دلائے گی، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ عبس ہے۔ عبس کا مطلب ہوتا ہے ماتھا، پیشانی جو ہے نا، پیشانی، اس کو سکوڑنا۔ جب کوئی آدمی کسی سے غصہ ہوتا ہے یا نفرت کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے تو اپنی پیشانی کو سکوڑ لیتا ہے، مطلب اس کی پیشانی پہ لائن لائن جو ہوتی ہے پڑ جاتی ہے ایسا، تو اس کو عبس کہا جاتا ہے۔ عبسا مطلب پیشانی کو سکوڑ لیا، ماتھے کو سکوڑا۔ تو یہ ایسا واقعہ ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قریش کے بڑے بڑے سردار کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چونکہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کے تھے، تو سب جو ہے لوگ کا پہچاننا، اٹھنا بیٹھنا، تو کچھ لوگ آپ کے پاس وہاں بیٹھے تھے اور آپ ان کو دین سمجھا رہے تھے تاکہ اسلام لے آئے لوگ، اور یہ مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو ایک صحابی نابینا تھے، عبداللہ ابن ابی، وہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے دوڑے دوڑے آئے نبی کے پاس اور پوچھنا چاہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ میں ابھی کچھ امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو سمجھا رہا ہوں دین کی باتیں، یہ ہو سکتا ہے اسلام لے آئے، قبول کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ صحابی تو اسلام لا چکے ہیں، ان کو تو بعد میں بتا دوں گا میں۔ تو اس لیے آپ ان کے آنے سے آپ نے تھوڑا سا ناگواری آپ کو گزری، اور آپ نے ان کی طرف سے چہرہ ہٹا کے ان لوگوں کی طرف کیا جو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اہمیت نہیں دیا جو ایک مسلمان ہے، اسلام لا چکا ہے، آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہے، آپ اس کو اہمیت دینے کے بجائے وہ لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے اور لانے کا ان کے دل میں ارادہ بھی نہیں ہے، بس صرف آپ سے بحث کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے ایک نیک انسان آپ نے توجہ پھیر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک طرح سے اللہ نے یہ سورہ اتاری، عبس وتولی، اس نے اپنے پیشانی کو سکوڑا اور منہ پھیر لیا۔ تولا مطلب منہ پھیر لیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، ان کی طرف سے منہ پھیر کے ان کی طرف کیا۔ عبس وتولی، پیشانی کو سکوڑ لیا،
माथे को सिकोड़ा और मुंह फेर लिया। अंजाअहुल आमा, इसलिए कि उसके पास एक अंधा आया, नाबीना आया। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और आपको क्या मालूम, तुझे क्या मालूम, तुमको क्या पता कि शायद वो पाक होता। यानी कोई मसला पूछने आया था, उस मसले को पूछने के बाद अपनी जिंदगी में पाकी हासिल करता। हो सकता है कोई हलाल और हराम का मसला हो सकता है कोई। तो आपको क्या मालूम ऐ नबी, आपको क्या मालूम, हो सकता है कि वो उस मसले को पूछने के बाद पाकी हासिल करता, पाक हो जाता। और यज़्ज़करू, या वो नसीहत पकड़ता, फतनफ़अहु ज़िक्रा, तो नसीहत उसे नफा देती। अम्मा मन इस्तग़ना, लेकिन जो बेपरवाह हो गया, जो आपकी बात नहीं मानने वाला है, जो आपसे बहस कर रहा है, फ़अन्त लहू तसद्दा, तो आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, उनको समझाने में लगे हुए हैं, जो आपकी बात नहीं मान रहा है, बेपरवाह है। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि आप पर कोई बाज पुष्ट, कोई गिरफ्त आप पर नहीं है अगर ये लोग पाक ना हो, यानी अगर ये ईमान नहीं लाते तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। वो अम्मा मन जाअका यसआ, लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया है नबी, जो आपके पास दौड़ता दौड़ता आया, जल्दी जल्दी एक मसला पूछने आया, वह हुआ यख्शा, और वो अल्लाह से डर रहा है। फ़अन्त अन्हु तलहा, आप उससे बेतवज्जुही कर रहे हैं, आप अपनी तवज्जो, अपना चेहरा उससे फेर रहे हैं। कल्ला, ये देखिए अल्फाज बोल, कल्ला, हरगिज नहीं, यानी आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक बात और मालूम होती है जो हमारे लिए सबक है, कि हमें अपनी मजलिसों में लोगों को बराबर अहमियत देना चाहिए। हाँ, अहमियत, कभी ऐसा ना हो, कभी कभी आदमी देखता है कि उसके पास कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बड़े होते हैं थोड़ा समाज के एतबार से, इज्जत ओहदे के एतबार से, कभी कभी उनके बीच में आदमी, अगर कोई ऐसा शख्स आता है जो थोड़ा समाज के एतबार से कमतर होता है, तो आदमी उसका आना उस मजलिस में नापसंद कर लेता है। तो ये अल्लाह के नेक बंदों का काम नहीं। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो सबको एक निगाह से देखते हैं, उसमें कमी जाती बड़ा सब, तो हर एक को अहमियत देना चाहिए। और खास तौर पे वो शख्स जो अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी परहेजगार हो, घर से समाज के एतबार से उसका दर्जा कम है, गरीब है, मोहताज है, लेकिन अल्लाह की निगाह में इतना बड़ा दर्जा उसका है, तो इसलिए जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, यानी आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्नहा तज़किरा, ये एक नसीहत है, ये कुरान एक नसीहत है, ये कुरान एक नसीहत की किताब है, सबके लिए आम है। हाँ, चाहे वो दुनिया का कोई खास बंदा हो, चाहे आम हो, ये कुरान सबके लिए एक समान, एक बराबर। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो है समाज का बड़ा है तो उसके लिए अलग कोई दर्जा, कोई समाज में छोटा है तो ये कुरान एक नसीहत है, बस ये कुरान एक नसीहत की चीज है और सबके लिए बराबर है। अमन शाअ ज़करा, तो जो चाहे इसे कबूल कर ले, जो चाहे इसको याद करे, कबूल करे। फी सुहफ़िन मुकर्रमा, और ये सहीफों में, ऐसे सहीफों में है, ऐसे कागज में, ऐसे सहीफों में है जिनकी इज्जत की जाती है। यानी कुरान ऐसे सहीफों में है, यानी लौहे महफूज, लौहे महफूज, ऐसे सहीफों में ये कुरान है या रखा हुआ है जिसकी इज्जत की जाती है। मरफूआतिन मुतहहरा, जो बुलंद किए हुए हैं, पाक किए हुए हैं, यानी वो सहीफे बहुत ही बुलंद और पाक हैं। बेअयदी, यानी कुरान की देखिए कितनी मतलब वो कि जो लौहे महफूज में था, उस वो जो है पाक सहीफे और बुलंद किए हुए पाक है। बेअयदी सफरा, और लिखने वाले, यानी लिखने वाले हाथों में है, ऐसे लिखने वाले हाथों में है। अब यहाँ लिखने वालों की तारीफ, चाहे वो फरिश्ते हों जो उसको लिखते हैं लौहे महफूज से, और चाहे दुनिया में भी जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लम के जबान से जब पढ़ा जाता था तो जो सहाबा उसको लिखते थे। तो यहाँ लिखने वालों की तारीफ बेअयदी सफरा, ऐसे ऐसे लिखने वालों के हाथों में है। किरामिन बररा, जो मुअज़्ज़ज़ हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, फरिश्ते। किरामिन बररा, जो मुअज़्ज़ज़ हैं, नेक हैं। कुतिल, तो ये मतलब कुरान की तरह, कुरान एक नसीहत है और फिर उसके बारे में बताया गया कि ये इज्जत वाला कलाम है, उसको लिखने वाले फरिश्ते, उसकी हिफाजत करने वाले और सहीफे पूरा। तो अल्लाह कह रहा कुतिल इंसानु मा अकफरा, मारा गया इंसान, मारा जाए इंसान, वो किस कदर नाशुक्रा है। ये अरब वालों में एक मुहावरा था, जब किसी को बद्दुआ देना होता था तो कुतिल इंसान या कुतिला, मारा जाए ये।
تو قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے. یعنی یہ ساری نشانیاں اللہ کی دیکھنے کے باوجود سب کچھ، پھر بھی یہ ناشکرا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اس کو اکر کس بات کی ہے، یہ انکار کیوں کر رہا ہے، ناشکری یعنی کفر کیوں کر رہا ہے، کیوں نہیں اللہ کی بات کو مانتا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا ہے، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ، نطفہ سے، ایک پانی کے قطرے سے. خلقہ، اسے پیدا کیا. فقدر، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسرا، پھر راستہ آسان کیا اس کا. یعنی نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، کتنا دن اس کو رہنا ہے ماں کے پیٹ میں، پورا اندازہ اس کا، اندازے میں ساری چیزیں کیسا پیدا کرنا ہے اس کو، ناک کان آنکھ پورا سب کچھ، اس کی عمر، اس کا رزق، سب کچھ وہی اندازہ مقرر کیا. پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کیا، اس کو باہر لایا اللہ نے ماں کے پیٹ سے. اللہ نے آسان کیا راستہ، اللہ راستہ آسان. یہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ذکر کر رہا ہے. انسان اپنی پیدائش دیکھے، اس نے اکر کس بات کی ہے، ناشکری کیوں ہے، کہ اپنی پیدائش کو دیکھ لے کیسے پیدا ہو. اللہ نے پیدا ہونے کا راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فی فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا. یعنی پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھر ایک دن موت آئے گی، پھر اسے قبر تک پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھائے گا. یہ بتانا ہے کہ پھر جب چاہے گا. یہ انسان اپنی پیدائش دیکھے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اللہ نے، ماں کے پیٹ میں رکھا، جب تک چاہا رکھا، اس کے بعد سب کچھ بنایا، اس کا اندازہ مقرر کیا، ساری چیزیں، پھر اس کو باہر لایا، پھر اس کو بالکل انسان بنایا، بڑا ہوا، پھر اس کو موت دیا، پھر اس کے بعد موت کے بعد قبر میں پہنچایا، پھر قبر سے جب چاہے گا اٹھائے گا، جب چاہے گا اٹھائے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے حکم دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان ابھی تک وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا. اللہ کے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اپنی پیدائش پہ غور کرنے کے باوجود، پھر بھی ابھی تک یہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں پیچھے ہے. جو ذمہ داری اس پہ ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی، ابھی پورا نہیں کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کو دیکھے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیاں بتا رہا ہے، انسان غور کرے، غور کرے. چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، جو انسان کھانا کھاتا ہے دیکھے اس کو. انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی برسایا، خوب برسایا. کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، کیسے اس کے نوالا کھاتا ہے، چاول روٹی جو کچھ کھا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے. انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا، خوب برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح سے عجیب و غریب طریقے سے پھاڑ دیا. انسان جو کھانا نوالا منہ میں ڈال رہا ہے، پہلے اس نوالا کہاں سے آیا اس پر غور کرے. بارش اللہ نے برسائی زمین پر، پھر اس کے بعد زمین کو اللہ نے پھاڑا. کسان مٹی کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، آپ دیکھیے اتنا نرم کومپل ہوتا ہے وہ نرم پودا، زمین کو پھاڑ کے کیسے نکلتا. اللہ کہہ رہا وہ زمین ہم پھاڑتے ہیں. یعنی وہ نرم و نازک پودا جس کو اکھاڑ دو تو اکھڑ جائے، وہ اتنی سخت زمین کو یا دبے ہوئے ہے، اس کے باوجود اس کو پھاڑ کے باہر نکل. اللہ کہہ رہا زمین کو ہم نے پھاڑا، ہم اس کے اندر وہ پودے میں اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اسی زمین میں اناج اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاری سبزی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کے درخت، یعنی یہ بھی اللہ نے اسی پانی سے نکالا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور گھاس. متاعا لکم ولانعامکم، جو تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، جانوروں کے لیے زندگی کا سامان ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی چیخ، کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ، یعنی وہ سور وہ پھونکا جائے گا، اس کو اللہ نے کہا چیخ، ایک آواز ہوگی. جب وہ چیخ آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ،
اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ان میں سے ہر آدمی کے لیے اس دن ایک الگ حالت ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی. یعنی ہر آدمی اپنے میں ہی ہوگا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ایسی حالت ہوگی اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے بہت خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کچھ چہرے ان پر گرد و غبار ہوگا. ترحقھا قطرہ، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی، انہیں بالکل کالا ہوگا، سیاہی ڈھانپ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں. کن کے اوپر ہوگی سیاہی اور گرد و غبار؟ جنہوں نے انکار کیا، نافرمانی کیا. آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں جو وہ کافر ہیں، انکار کرنے والے اور نافرمان ہیں. یہ آخرت کا منظر کی آخرت جب آئے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے بارے میں کہا گیا دیکھو جس دن وہ چیخ آئے گی اس دن سب ختم ہو جائے گا، سب بھول جائے گا، عزیز رشتہ دار بھی آدمی ان کو یاد نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تکویر، سورۃ تکویر ہے. یہ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا کوئی چیز، ناکارہ بنا دینا. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی وہ بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی اپنی جگہ جو آج ٹکے ہوئے ہیں، زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اکھڑ جائیں گے اور کاپوس بن کے اڑ جائیں گے، چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. عرب والوں کے ہاں اونٹ بہت عزیز جانور تھا اور آج بھی ہے. تو اونٹ اور اونٹنی، اور خاص طور پہ ایسی اونٹنی جو 10 ماہ کے حمل والی ہے، 10 ماہ حمل والی اونٹنی ان کو بہت عزیز تھی عرب والوں کے ہاں، اور بہت ہی سنبھال کے رکھتے تھے اس کو، بہت ہی جو ہے ان کی نگاہوں میں عزت تھی، عزیز تھی، اور اس کو سنبھال کے رکھنا، خیال کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو وہ حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. یعنی ایسا ہوگا کہ اتنی عزیز چیز جن کو عرب کا ہر شخص محبوب رکھتا ہے وہ بھی اس دن چھوڑ دے گا، اس کی پرواہ نہیں ہوگی. ایسا دن ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. آج جنگلی جانور جو ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، انسان سے جانور بھاگتے ہیں، جانور انسان سے بھاگتا ہے، لیکن اس دن سب جمع ہو جائیں گے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سمندر کے نیچے جو آتش فشاں ہے، جو آگ کا گولا ہے، یا تو اتنا بھڑک جائے گا کہ سمندر کا پورا پانی سوکھ جائے، ختم ہو جائے گا، بھاپ بن کے اڑ جائے گا، اتنا گرم پیدا کر دے گا، پوری چٹیل میدان زمین ہو جائے گی. جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی، جو سب دنیا کے اندر جتنے لوگ مرے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک، جو سب زمین پہ، ان کی روحیں ان کے جسموں سے ملا دی جائیں گی. جب جانیں ملائی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. عرب میں بہت سارے ایسے کچھ قبیلے، سب لوگ نہیں تھے، ایسا سب لوگ نہیں کرتے تھے. عرب میں کچھ ایسے قبیلے تھے، جاہل اور جہالت جو ہے میں پڑے ہوئے، جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور یہ حرکت پورا عرب میں نہیں تھا، کچھ ایسے لوگ کر. تو اللہ تعالیٰ جب زندہ دفن کی ہوئی، درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے تجھے قتل کیا گیا تھا. وہ یہ سب جو ہے ساری باتیں اللہ پر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے قیامت کے دن، سب کا اعمال نامہ اس کے سامنے پھیلا دیا جائے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی.
कुशितत कहते हैं कि किसी कोई चीज ढकी हुई हो उसको खींच के उतार देना। आसमान जब खींच करके खींचा जाएगा, यानी आसमान से उसकी खाल उतार दी जाएगी, यानी उसको ऐसा कि जो है ऐसा हो जाएगा जैसे कोई चीज उतार दिया जाए और फिर वो खुल जाए। तो आसमान को ऐसा खोल दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा कि जो है आलमे बाला यानी पूरा आसमान का पर्दा और जो खाल की तरह चढ़ा हुआ है तो खत्म हो जाएगा और इंसान के सामने पूरा खुल जाएगा। तो जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी, वो इधर जहीम सुइरत, और जब जहन्नम भड़काई जाएगी, जहन्नम भड़काई जाएगी, और इधर जन्नत उज़लिफत, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, अलिमत नफ्सुम मा अहसरत, हर नफ्स उस दिन जान लेगा कि उसने वो क्या लेकर के हाजिर हुआ है। हर कोई उस दिन जान लेगा कि वो आज अल्लाह के पास क्या लेके आया है, क्या लेकर के वो हाजिर हुआ है, सब वो जान लेगा। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो नहीं मैं कसम खाता हूं, अल खुन्नस पीछे हटने वाले सितारों की। देखिए अल्लाह ताला किसी भी चीज की कसम खाए, अल्लाह कह रहा कि नहीं मैं पीछे हटने वाले सितारों की कसम खाता हूं। यानी वो सितारे दिन निकला तो खत्म हो गया, पीछे चले गए, हाँ छिप गए, फिर रात आई तो जाहिर हो गए, तो पीछे छिपने वाले सितारों की कसम मैं कसम खाता हूं। अल जवारिल कुन्नस, जो चलने वाले हैं, छिप जाने वाले हैं। वल्लैलि इज़ा असअस, और रात की कसम जब वो वापस जाए, या जब वो जाने लगती है, रात की कसम जब वो जाने लगती है, यानी दिन आया तो रात चली जाती है। और सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। सांस लेने में क्या होता है, इंसान जब सांस लेता है तो उसका सीना फूलता है, ऐसे सुबह जब होती है तो गोया कि जब सुबह सांस लेती है तो पूरा सब रोशनी छा जाती है, पूरा रोशनी फैल जाती है। सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। इन्नहु लक, ये सारी 8 बातें अल्लाह ने जिक्र किया, 8-9 बात। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये एक इज्जत या मुअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है, रसूल की बात है। जो कुरान तुम लोग कहते हो रसूल गढ़ के लेके आए हैं, यहाँ से सुन के आए, वहां सुन के आए, ये एक मुअज़्ज़ज़ इज्जत वाले रसूल का कौल है। यानी कौन लेके इसको आया है, कहां से आया है, एक इज्जत वाला फरिश्ता। यहाँ रसूल से मुराद जिब्रील है, जिब्रील है कि एक मुअज़्ज़ज़ रसूल का ये कौल है, यानी वो लेकर के आए हैं। ज़ी कुव्वत, जो बड़ी कुव्वत वाला है, इंद ज़िल अर्शी मकीन, बड़ी कुव्वत वाला, अर्श वाले के यहाँ बहुत मर्तबे वाला है। वो फरिश्ता जिब्रील जो अर्श वाले के नजदीक बहुत मर्तबे वाला है। मुताइन सम्मा अमीन, जिसका हुक्म आसमान में माना जाता है, जो ईमानतदार है, यानी हर फरिश्ता उसका उनका हुक्म मानता है, और जो ईमानतदार है। मा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारा साथी हरगिज कोई दीवाना नहीं। ये अल्लाह ताला अरब वालों से कह रहा है, मक्का वालों से, तुम्हारे साथी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे बीच पैदा हुए, उठे, पले बढ़े, तुम्हारे बीच में रहे, तुम्हारे साथी, ये कोई मजनून नहीं है, दीवाना नहीं है। लक़द रआहु बिल उफ़क़िल मुबीन, और यकीनन उन्होंने उसे देखा आसमान के रोशन किनारे पर। यानी ये रसूल ने, ये तुम्हारे जो साथी हैं, ये दीवाना नहीं है, इन्होंने उस फरिश्ते को जो इनके पास ले करके आता है अल्लाह का पैगाम, उसे इन्होंने अपनी आंखों से रोशन, यानी आसमान के रोशन किनारे पे देखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को 2 बार उनको असली हालत में देखा था, एक दुनिया में और एक आसमान में, जब मेराज में आप गए थे। तो यहाँ पहली बार जो आपने जिक्र देखा था फरिश्ते को आसमान के किनारे पर, तो उसी का जिक्र अल्लाह कह रहा है कि यकीनन उसने तो उसे आसमान के किनारे पे देखा। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और वो गैब की बातों पर हरगिज बुख्ल करने वाला नहीं है, यानी गैब की बातों को बताने में बखील नहीं है। क्या मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिब्रील ला करके बताते हैं, जो कुछ अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, जो वही आप पर आती है, वो बातें लोगों को बताने में रसूल बखील नहीं है। जो अल्लाह ने बताया वो सब बताते हैं। इसके बाद लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। हालांकि ये आयत ये बता रही है कि जो जिब्रील अल्लाह के पास से वही लेकर के आते हैं और रसूल को बताते हैं, रसूल अल्लाह की वही वाली बातों को
لوگوں کو بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو جیسا حکم اللہ کا آتا ہے ویسا پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ فأین تذهبون، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اے لوگو، اے انکار کرنے والو، اے کفار، اے مشرکین، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو سارے جہان کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھا چلے، سیدھا راستہ جو چاہتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی جو اللہ چاہے، جو رب العالمین، سارے جہان کا جو رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ انفطار ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، ستارے سب ٹوٹ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ دیکھیے یہ سب الفاظ جو ہے نا، بار بار میں نے کہا تھا کہ وہی ریپیٹ ہوں گے، تو عربی الفاظ بھی آدمی اگر غور کرے تو یاد ہو سکتے ہیں اس کے لیے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، ابھی بہار اس سے پہلے بھی آیا، سمندر کے لیے آتا ہے، بحر سمندر، سمندر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے یا پھاڑ دیے جائیں گے، تب ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھولی جائیں گی، یعنی قبروں سے لوگ نکلیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا اس دن کہ جو کچھ اس نے مرنے سے پہلے جو کچھ عمل کیا تھا آگے بھیجا، یا مرنے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑ کے آیا تھا، کوئی نیک عمل یا جو برا عمل جو کچھ چھوڑا تھا، تو وہ سب جان لے گا اس دن۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہارے کریم رب سے، عزت والے کریم رب سے تم کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کے احکام کی طرف آتے ہو؟ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ الذی خلقک فسواک، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو درست کیا، پھر تمہیں برابر کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں تم کو چاہا اس نے جوڑ دیا، تم کو سب کوئی ڈھانچہ، یعنی کتنا ماں کے پیٹ میں کس طرح سے جو ہے، جس طرح سے اس نے چاہا تمہارا ڈھانچہ بنایا، بے ڈھنگا نہیں پیدا کیا، بالکل برابر ٹھیک ٹھاک درست کیا، جس صورت میں چاہا، جس شکل میں چاہا تم کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہاں اللہ کہہ رہا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو۔ بات یہ ہے، یعنی تم، اصل بات یہ ہے کہ تم اس دن کو جھٹلاتے ہو جو آخرت کا دن ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تم جو منمانی کر رہے ہو، دور بھاگ رہے ہو، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تم آخرت کا انکار کرتے ہو، تم دین یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے یعنی نگہبان ہیں، فرشتے ہیں، لکھنے والے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین، جو بہت عزت والے لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک متقی لوگ یعنی ابرار نیک لوگ، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک جو بدکار ہیں، نافرمان ہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ پہنچیں گے اس میں، داخل ہوں گے اس میں جزا کے دن، یعنی بدلے والے دن، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ وما هم عنھا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، غائب نہیں ہو پائیں گے، کہیں بھاگ جائیں، چھپ جائیں، وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، وہ جزا کا دن کیا ہے، پتا ہے آپ کو؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے سوال ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کسی چیز کا امپورٹنٹ بتانے کے لیے، جیسے کوئی باپ بولے بیٹے سے اپنی زندگی میں، تو ایک اہمیت بتانے کے لیے،
अल्लाह नबी से कह रहा आपको क्या पता कि वो बदले का दिन क्या है। फिर अल्लाह ने कहा फिर आपको क्या मालूम कि वो बदले वाला दिन, जजा का दिन क्या है। वो ऐसा दिन है यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के लिए किसी भी चीज की मालिक नहीं होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखिए इतनी अहम आयत है। उस दिन कोई जान किसी जान के लिए, कोई नफ्स किसी नफ्स के लिए कुछ भी काम नहीं आएगा, कोई मालिक नहीं होगा। वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह, और उस दिन सारा मामला, सारा फैसला, सारा हुक्म उस दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। तो ये आखिरत की पूरी, कितने सारी आयतें पढ़ने की, आदमी को डरना, मतलब आखिरत की तैयारी, सारी जितनी सूरतें हैं सब आखिरत के ताल्लुक से इंसान को याद दिलाती है कि इंसान जो है अल्लाह की तरफ लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह मुतफ्फिफीन है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है, बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं, माप तौल में कमी, उनके लिए बर्बादी है, या कम तौलने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन्नास यस्तौफून, जो लोगों को तौल के देते हैं या लोगों से तौल के लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। ऐसे लोग जब लोगों से तौल के लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, या माप के लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम यख्सिरून, और जब लोगों को माप के या वजन करके देते हैं तो कमी कर देते हैं। ये भी एक गंदगी, एक बुराई है। हाँ, ये भी एक जो है समझिए चोरी है, इमानत में खियानत है कि आदमी इतनी छोटी छोटी चीजें जब छिपा सकता है तो बड़ी चीजें मौका पाने पर कितना छिपा सकता है। तो ये कि एक जुर्म है, और ये जो है अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है, तबाही है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये गुमान नहीं करते, क्या इनको यकीन नहीं है कि इनको दोबारा उठाया जाएगा? जो कुछ ये चोरियां कर रहे हैं इस तरह से लोगों के साथ, क्या इनको यकीन नहीं है कि दोबारा ये खड़े किए जाएंगे, उठाए जाएंगे? यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग खड़े होंगे सारे जहान के रब के लिए, इस सारे जहान के रब रब्बुल आलमीन के सामने सब लोग जिस दिन, यहाँ कहा गया नास, सारे लोग जिस दिन रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, बेशक नाफरमान लोगों का नामे अमाल सख्त कैद के दफ्तर में है। जो बदकार लोग हैं, नाफरमान लोग हैं, उनका जो नामे अमाल है वो कैद के दफ्तर में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और ए नबी आपको क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है? वो कैदियों का रजिस्टर, कैदियों का दफ्तर क्या है, क्या मालूम आप? किताब मरकूम, एक वाज़ेह लिखी हुई किताब है। यानी दो रजिस्टर है, दो जगहें हैं, और दो जगह अलग अलग रजिस्टर है। बुरे लोगों का अलग रजिस्टर है जहां उनका नाम और उनके आमाल लिखे जाते हैं, उसको सिज्जीन कहा जाता है। जहां ऐसा रजिस्टर, एक ऐसी जगह वो रखा गया है जहां पर नेक लोगों, बुरे लोगों का नाम और उनका आमाल वहां दर्ज होता है, तो वो लिखा जाता है। वैल यौमइदिन लिलमुकद्दिबीन, और वैल, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत, यानी आखिरत को झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकद्दिबूना बियौमिद्दीन, जो जजा के दिन को झुटलाते हैं, जो बदले के दिन को झुटलाते हैं। वमा युकद्दिबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और नहीं झुटलाता है उसे मगर हर सरकश और गुनहगार। जो सरकश है और गुनहगार है वही आखिरत का इनकार करेगा, सब नहीं। दुनिया में सरकशी, बगावत, हद को पार करना और गुनाहों में लथपथ होना, वही इंसान है जो आखिरत का इनकार करे। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन, जब तिलावत की जाती है इसके ऊपर हमारी आयतें, तो कहता है कि ये तो पहलों की कहानियां हैं। ऐसा सुनते चले आए हैं कि बाप दादा बताते थे लोग मर जाएंगे दोबारा उठेंगे, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। पहलों की कहानियां, कल्ला, हरगिज नहीं, ये कहानी नहीं है, बल्कि राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों पे जंग लग गया है इनके करतूत की वजह से, इनके कमाई की वजह से। ये जो बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं इनके दिलों पे असल में जंग लग गया है। इतने गुनाह कर चुके हैं, बगावत अल्लाह की, नाफरमानी, रात दिन गुनाह करते करते इनके दिलों पर जंग लग गया, दिल
کالا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، اللہ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا قیامت کے دن دیدار بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ مجرم اللہ سے پردے میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً داخل ہونے والے ہیں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے، جسے تم جھٹلاتے تھے. آج یہ اسے قیامت کے دن کہا جائے گا، دیکھو یہی دن ہے نا جس دن کو تم جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کی کتاب نامہ اعمال علیین میں ہے. جو نیک لوگوں کا نامہ اعمال وہ کہاں رہتا ہے؟ علیین. علیین کہتے ہیں علو سے بنا ہے، بلند جگہ. تو نیک لوگوں کا جو نامہ اعمال وہ تو بلند جگہ میں ہے، یعنی بلند جگہ جو رجسٹر ہے وہاں پر ہے. وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم ہے نبی کہ علیون وہ بلند جگہ، بلند رجسٹر وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے جو واضح لکھی ہوئی ہے. تو علیین اور سجین دو جگہیں ہیں اور دو رجسٹر ہیں. نیک لوگوں کی جو نام، نیک لوگوں کی روحوں کا جو نام ہوتا ہے، نیک آدمی کا نام اور اس کا اعمال نامہ، وہ علیین میں درج ہوتا ہے جو بلند جگہ پر ہے. وہ کہاں اللہ کو معلوم، لیکن علیین سے معلوم ہوتا ہے اعلیٰ علو سے بنا ہے، وہ کہیں بلند جگہ میں ہے. اور برے لوگوں کا نام اعمال، ان کا نام مرنے کے بعد کہاں لکھا جاتا ہے؟ سجین میں. وہ قید، سخت قید، چاہے وہ زمین کے اندر ہو کہیں ہو، اللہ کو معلوم، لیکن وہاں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے. یشہدہ المقربون، اور حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس فرشتے، یعنی وہ جو علیین جہاں نیک لوگوں کی نام ان کا اعمال لکھا جاتا ہے، اس رجسٹر کے پاس حاضر ہوتے ہیں فرشتے، مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اونچے اونچے تختوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسا منظر پیدا کرے گا کہ جہنمیوں کو بھی وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی. نعمت ملنے کے بعد جو انسان کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر کے نعمتوں کی تازگی پہچان لے گا، کتنا خوش ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، جو سیل ہوگا، سیل پیک، ایسی شراب پلائی جائے گی. خالص، رحیق مطلب خالص شراب، مختوم کا مطلب ہوتا ہے جو سیل پیک، یعنی مہر لگا دی جائے. تو گویا کہ پیالے ایسے بند پیالے ہوں گے جو بالکل مہر، یعنی بند ہوگا، سیل پیک ہوگا، اور اس میں شراب ہوگی. تو دنیا کی شراب نہیں، وہ جنت کی ہوگی. تو وہ پلایا جائے گا. دیکھیے جنت میں شراب کی نہر بھی ہے، لیکن یہ خالص شراب ہوگی جو باقاعدہ سیل پیک ہوگی. ختام ہو مسکن، اور اس کا جو مہر جو ہوگا، مہر یعنی جو سیل کیا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا، مسکن وہ مشک ہوگا، وہ مشک یعنی کستوری خوشبو، اس کو لگا کے بند کیا جائے گا کہ کھولتے ہی فوراً جو ہے آدمی کو اتنی خوشبو. دنیا کی شراب کھولتے ہی آدمی بغل سے اگر گزر رہا ہے تو اس کو آدمی ناک بند کر کے بھاگتا ہے، ہاں، تو اتنی بدبو. لیکن اس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو مہر جو پیک کیا جائے گا وہ مشک ہوگا، کستوری ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس کے لیے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. یعنی لوگوں کو ایسی چیزوں کو پانے کے لیے، جنت میں ان نعمتوں کو پانے کے لیے چاہیے کہ دنیا میں لوگ آگے بڑھیں. ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، وہ جو شراب، خالص شراب جو پیک ہوگی، جو پیالے میں جو پیک کر کے رکھی گئی ہوگی، جو بند کی گئی ہوگی، سیل پیک ہوگی، اس میں کیا ملا ہوگا؟ تسنیم، تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. جیسے دنیا کے اندر بہت سارے کھانوں میں، بہت ساری چیزوں میں الگ الگ فلیور ملایا جاتا ہے، اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے، اس کی لذت بڑھانے کے لیے الگ الگ چیزیں دنیا میں آتی ہیں، اور آدمی اس کو تھوڑا بہت ملا کے کھانے میں، کبھی پینے میں، کبھی اس ٹیسٹ بڑھتا ہے، خوشبو بڑھتی ہے.
ایسے وہ جو شراب ہوگی اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. تسنیم کیا ہے آگے اللہ بتا رہا ہے. عین یشرب بها المقربون, وہ ایک چشمہ ہے. تسنیم ایک چشمہ ہے. یشرب بها المقربون, اس سے پیئیں گے مقرب لوگ. یعنی جنت میں ایک چشمہ ہے اور اس کا نام تسنیم ہے جو بہت ہی لذیذ ہے, اس سے صرف مقرب بندے پیئیں گے. لیکن جو اور نیک بندے ہیں ان کے لیے اس میں سے تھوڑا سا بطور ٹیسٹ اس شراب میں ملا دیا جائے گا جو ان کو پیک کر کے دیا جائے گا. تو جو ہے اس کو جو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو تسنیم جو چشمہ ہے سب لوگ اس میں سے نہیں پیئیں گے. مقرب بندے اللہ کے خاص بندے وہ اس سے پیئیں گے, پورا جتنا چاہیں گے پیئیں گے. لیکن اور لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ شراب پیک کی جائے گی پیالے میں اور پورا بن کے اس میں اس کی ملاوٹ ہوگی, اس کو جو ہے خوشی کے لیے, لذت کے لیے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین, ان الذین بے شک جو لوگ اجرموا جرم کرنے والے ہیں, جنہوں نے جرم کیا وہ لوگ, اللہ فرماتا ہے جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے. یعنی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے دنیا کے اندر. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ جرم کیے, جو لوگ گنہگار ہیں, مجرم ہیں, وہ ایمان والوں پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے, آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. جیسے مذاق کے طور پہ کسی آدمی کو کوئی آدمی آنکھ سے دور سے اشارہ کرے کہ دیکھو یہی آدمی ہے, تو ایسے یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ, اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے, اپنے گھر والوں اپنے اہل کے پاس جب لوٹتے تھے, فَكِهِينَ تو مزے لیتے ہوئے لوٹتے تھے. یعنی ان کا ٹاپک وہی ہوتا تھا کہ کہیں راستے میں بیٹھے ہیں, کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں, تو وہاں پر ایمان لانے والوں پر ہنسنا اور جو ہے مذاق اڑانا ان کا, اور جب اپنے گھر کو واپس آتے تھے تو بھی وہی ٹاپک ہوتی تھی, اپنے گھر والوں میں بھی مزے لینا اور ان کے بارے میں ہنسنا. تو ان کا ٹاپک وہی ہوتا تھا, مزے لیتے ہوئے اپنے گھر کو واپس آتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب وہ دیکھتے تھے انہیں تو کہتے تھے کہ بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں. یعنی دنیا میں جب دیکھتے تھے ان کو, ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, اور حالانکہ یہ ان کے اوپر کوئی نگہبان یا نگرانی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے. کوئی نگرانی کرنے والا بنا کے ان کو تھوڑی بھیجا گیا تھا کہ تم جا کر کے ایمان والوں کو چیک کرو دیکھو. تو لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں, گمراہ لوگ ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج کے دن جو ایمان لائے ہیں وہ کفار یا کافروں پر ہنس رہے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا, دنیا میں یہ لوگ ہنستے تھے لیکن اللہ تو بدلہ دے گا پورا. تو جو بدلہ ملنا ہو تو ملے گا, لیکن یہ بھی ایک بدلہ اللہ دے گا, ایمان والوں کو بدلہ دے گا کہ ایمان والے ہنسیں گے ان پر. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, تو آج کے دن ایمان والے وہ ہنسیں گے کافروں پر. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, اور وہ تختوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. جنت میں اونچے اونچے تخت اللہ ان کو عطا کرے گا اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھیں گے. جہنم والوں کو اللہ دکھائے گا کہ آج ہم کو سمجھ, یہ مطلب عقل انسان کی کوئی بولے کام نہیں کا کیسے ہوگا, ساری چیزیں وہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا. یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کہہ رہا علی الارائک ینظرون, وہ تختوں پر بیٹھے انہیں دیکھتے ہوں گے. حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, تو کیا کافروں کو اس کا بدلہ دے دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے, یعنی کیا کافروں کو بدلہ مل گیا. یہ سوال ہے, سوال اس لیے نہیں کہ جواب دیا جائے بلکہ سوال جو ہے ان کو اور شرمندہ کرنے کے لیے کہ کیا کافروں کو ان کے جرم کا بدلہ مل گیا. کون سا بدلہ؟ یہ وہ بدلہ ہے جو دنیا آگ جہنم کا جو عذاب وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ایمان والوں کا انہیں دیکھ کے ہنسنا یہ بدلہ ہے. یہ بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. اللہ کہہ رہا کیا کفار کو بدلہ مل گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے.
یہ سورہ بھی گویا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے پورا جو ہے ایک نصیحت ہے کہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بدلہ پورا کا پورا دے گا. تو یہیں تو بہن دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.